بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم دیکھیں گے ایک بہت ہی خوبصورت ذکر، اور وہ کیا ہے؟ سبحان اللہ۔ بہت آسان ہے، چھوٹا سا ہے، بولنے میں بھی کتنا آسان ہے، لیکن جب آپ اس کی ریوارڈ دیکھیں گے تو حیران رہ جائیں گے کہ کتنا ریوارڈ ہے اس کا۔ آپ اگر اس کو 100 ٹائم کہتے ہیں تو آپ کے 1000 گڈ ڈیڈز آپ کے لیے لکھی جاتی ہیں، یعنی کہ 100 دفعہ کہنے سے 1000 نیکیاں آپ کے نامہ اعمال میں لکھی جاتی ہیں۔ صرف یہی نہیں ہے، اس کے علاوہ آپ کے 1000 گناہ وہ بھی معاف کیے جاتے ہیں۔ تو پڑھنا کتنی دفعہ آپ نے؟ صرف 100 ٹائم۔ اور اللہ تعالیٰ کی رحمت دیکھیں کہ آپ کو 100 دفعہ پڑھنے کے بدلے 1000 نیکیاں آپ کو ملتی ہیں اور 1000 گناہ آپ کے معاف ہوتے ہیں۔ اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ ابو ہریرہ جو تھے وہ روزانہ یہ تسبیح یعنی کہ سبحان اللہ 12,000 کیا کرتے تھے۔ سوچیں کہ جب وہ 12,000 کرتے ہوں گے کتنی نیکیاں ان کے نامہ اعمال میں لکھی جاتی ہوں گی، اور پھر یہی تسبیح وہ رمضان میں بھی کرتے ہوں گے۔ تو رمضان میں آپ کو پتہ ہے کہ ہر نیکی کا اجر جو ہے بہت بڑھ جاتا ہے، آلموسٹ کہتے ہیں کہ 70 ٹائمز تک بڑھ جاتا ہے۔ تو جب آپ ایک تسبیح کریں 100 ٹائمز ملٹیپلائی بائی 700 تو آپ سوچیں کہ کتنا ریوارڈ ہو جائے گا۔ اب سبحان اللہ ہی سے اور بھی کچھ کلمات ہیں جو اسی سے بنتے ہیں، تھوڑا سا ان کو بھی ہم دیکھ لیتے ہیں تاکہ ہمیں ان کا بھی ایک آئیڈیا ہو جائے۔ جیسے کہ سبحان اللہ ہم نے دیکھا، تو اسی طرح ایک ہے سبحان اللہ و بحمدہ۔ اس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ انہوں نے فرمایا جو بھی کوئی 100 ٹائم سبحان اللہ و بحمدہ پڑھے گا تو اس کے سارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے، چاہے وہ سمندر میں جھاگ کے برابر ہی کیوں نہ ہوں۔ اب اسی کے ساتھ ایک اور کلمہ ہے، جیسے ہم نے کہا سبحان اللہ و بحمدہ، تو آپ لوگوں کو سب کو پتہ ہوگا کہ پھر ہم کہتے ہیں سبحان اللہ العظیم۔ تو جو یہ بولے گا سبحان اللہ العظیم، یہ کہنے سے ایسے ہے کہ جیسے آپ نے جنت میں درخت لگا دیا اپنا، پام ٹری کہتے ہیں کہ جنت میں پام ٹری آپ اپنا لگا دیں صرف ایک دفعہ کہنے سے۔ تو امیجن کریں کہ جب آپ اس کو جتنی دفعہ پڑھتے جائیں گے تو آپ کے کتنے درخت جنت میں لگ جائیں گے۔ تو اگر ہم ان تینوں کو کمبائن کر دیں، اب سبحان اللہ کو سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، تو پھر کیا بنتا ہے؟ پھر یہ آل ٹوگیدر یہ بنے گا سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ تو اگر آپ یہ پڑھیں گے تو اب آپ سوچیں کہ آپ کا ریوارڈ کیا ہوگا۔ اسی کے اندر سبحان اللہ بھی آ جاتا ہے، جو اگر آپ اس کلمے کو 100 ٹائمز پڑھ لیتے ہیں تو اب اس میں دیکھیں جو سبحان اللہ آپ نے پڑھ لیا اس کی وجہ سے آپ کی 1000 نیکیاں آپ کو مل گئیں، 1000 گناہ آپ کے معاف ہو گئے۔ اور جو آپ نے وَبِحَمْدِهِ ہی ساتھ کہا تو اس کی وجہ سے آپ کے سارے گناہ معاف ہو گئے، چاہے وہ سمندر کی جھاگ کے برابر کیوں نہ ہو۔ اور پھر آپ نے جب العظیم بولا ساتھ میں تو اس کی وجہ سے آپ کے جنت میں درخت لگیں گے۔ تو اگر آپ نے 100 دفعہ یہ کلمہ پڑھ لیا، دن میں صبح میں پڑھ لیا، جو کسی بھی ٹائم پڑھ لیا آپ نے، تو 100 دفعہ پڑھنے سے آپ کو 100 درخت آپ کے لگ گئے وہاں پہ۔ تو اب اگر آپ دیکھیں یہ کتنے چھوٹے سے الفاظ ہیں نا، کوئی بہت بڑا نہیں ہے کہ آپ پڑھنے لگیں بہت مشکل ہوگی آپ کو، لیکن ریوارڈ کے حساب سے دیکھیں کہ کتنی خوبصورت ریوارڈ ہے اس کا۔ اور ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اور حدیث ہے اس کے بارے میں، انہوں نے کہا کہ 2 کلمات ایسے ہیں جو زبان پر بہت ہلکے لیکن ترازو میں بہت وزنی اور رحمان کو بہت پسند ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کو یہ 2 کلمات بہت زیادہ پسند ہیں، اور وہ کیا ہے؟ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اس کے علاوہ اسی سے ملتی پھر ایک اور چیز بھی ہے، اس میں بھی سبحان اللہ ہی آتا ہے، وہ بھی بہت خوبصورت کلمات ہیں جو ہم صبح کے لیے جب پڑھتے ہیں نا، صبح کے اذکار، مارننگ اذکار جو ہوتے ہیں، اور اس کی جو حدیث ہے وہ اس طرح سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ نماز کے لیے جا رہے تھے تو انہوں نے دیکھا کہ ان کی جو وائف تھی حضرت جویریہ، وہ عبادت میں مصروف تھیں۔
نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی عبادت کر کے مسجد سے پڑھ کے جب واپس آئے تو وہ اسی حالت میں بیٹھی ہوئی تھیں اور وہ سٹل اپنی عبادت کر رہی تھیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا میں نے ایک کلمہ کہا ہے جو تمہاری ساری عبادت کے برابر ہے، جو تم نے اتنے گھنٹوں یہاں بیٹھ کے عبادت کی ہے وہ اس سب کے برابر ہے. اور وہ کیا ہے؟ سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزینت عرشہ ومداد کلماتی. یہ والے کلمات، اور یہ ہم لوگ اس کو صبح کے اذکار میں بھی پڑھتے ہیں. صبح کے جب مارننگ اذکار ہوتے ہیں نا تو اس میں بھی یہ پڑھا جاتا ہے. تو انشاءاللہ اب ہم نے کوشش کرنی ہے کہ ہم نے یہ والے اذکار جو ہیں ان کو بھی اپنی روٹین میں شامل کر لیں. ہم لوگ پڑھتے تو ہیں لیکن اب آپ کو چونکہ اس کا ریوارڈ پتہ چل گیا ہے تو اب آپ نے اس کو غور سے پڑھنا ہے، کیونکہ جب بھی آپ کسی چیز کو فوکس ہو کے کرتے ہیں اس کا اجر بڑھ جاتا ہے. سیم تھنگ ود دا دعاز، کہ جب ہم دعا مانگتے ہیں لیکن اس میں ہمارا دل پریزنٹ نہیں ہوتا تو وہ دعا قبول نہیں ہوتی. اسی طرح ذکر بھی، کوئی بھی چیز آپ کر رہے ہیں، اللہ کو یاد کر رہے ہیں تو اس میں آپ کا دل پریزنٹ ہونا چاہیے کہ آپ کو پتہ آپ کر کیا رہے ہیں. ایک لپ سروس نہ کریں، اور یہ تبھی ہوتا ہے کہ جب آپ کو اس کے بارے میں ڈیٹیل بھی پتہ ہو. تو اب جب آپ پڑھیں گے نا تو آپ اپنے دل میں آپ کو یہ خیال ضرور آئے گا کہ سبحان اللہ، چلے میں ابھی تھوڑا سا ٹائم ہے میرے پاس، ویٹ کر رہی ہوں کسی اپوائنٹمنٹ پہ، ڈرائیو کر رہی ہوں، چلے میں سبحان اللہ پڑھنے شروع کر دیتی ہوں. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ پڑھتی جائیں. اگر آپ کو تھوڑا سا اور اس کو اپ گریڈ کرنا ہے، تھوڑے ہائر لیول تک لے کے جانا ہے تو پھر آپ سبحان اللہ و بحمدہ پڑھ لیں. اور آپ نے اور تھوڑا اوپر لے کے جانا ہے، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم پڑھنا شروع کر دیں. خاص طور پہ اس مہینے میں جتنا زیادہ پڑھ سکتے ہیں اس کو پڑھیں، لیکن توجہ کے ساتھ. اور اس کے جو میں نے آپ کو باتیں اس کے متعلق بتائی ہیں ان کو ذہن میں رکھتے ہوئے پڑھیں. تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمیں بہت زیادہ اجر دیں گے. اور رمضان میں ہر نیکی کا اجر بڑھ جاتا ہے. نیت خالص ہونی چاہیے کہ اللہ کے لیے کر رہے ہیں اور اجر کے لیے کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے آپ سے اجر چاہیے. ایسے ہی کہ جیسے ہم روزہ بھی رکھتے ہیں تو اسی لیے کہ آپ اللہ کے لیے کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس کا اجر دیں گے، تو اللہ تعالیٰ پھر اس کے سارے گناہ جو ہے بخش دیتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک.